تو آج ہم قرآن کی سیکنڈ سورہ دیکھیں گے، سورہ البقرہ دا کاؤ، اینڈ اٹس اے مدنی سورت بیکاز اٹ ریویلڈ ان مدینہ. آیت 286 اینڈ رکوع 40. یہ سورہ سب سے لمبی سورہ ہے قرآن میں. اس سورہ کا نام البقرہ گائے ایک اسٹوری سے لیا گیا ہے جس میں بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک کاؤ سیکریفائس کرنے کا حکم دیا تھا. اٹس اونلی اے نیم، لیکن یہ سورہ کا مین ٹاپک نہیں ہے. تو چلو اب اس سورہ کا ہم سارا کا سارا اوور ویو تھوڑا سا کر لیتے ہیں، تھوڑا آیت 1 to 141 تک اوور ویو دیکھتے ہیں. پہلے کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو دو گروپس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ایک تو مس گائیڈڈ پیپل ہیں اور ایک گائیڈڈ پیپل ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسٹوری ایکسپلین کی آدم علیہ السلام اور ابلیس کی اسٹوری. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اینڈ اس کے بعد آیت 142 to 252 میں اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے ایونٹس کے بارے میں بتایا کہ قبلے کا بدلنا بیت المقدس سے کعبے تک، اینڈ پھر اللہ کے ریوارڈس ہیں جو روزے دار کے لیے ہیں، احکام ہیں مینس اللہ's کمانڈس اینڈ لاز. اللہ نے کافی حکم دیے، حج، عمرہ، حلال کھانا، شراب، جوا حرام، ہیز پیریڈس اینڈ شادی اور طلاق کے رولس، نماز کی امپورٹینس. اینڈ پھر اس کے بعد اسٹوری آف طالوت اینڈ جالوت. اینڈ پھر آیت 253 to 286 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا بات کرتے تھے. اور اینڈ اس کے بعد قرآن کی سب سے پاورفل آیت ہے آیت الکرسی. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا سیکورٹی ہے، اور جو ربا ہے، انٹرسٹ ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے. کبھی بھی قرض دو یا لو تو اس کو لکھ لو اور ایک انصاف گواہ رکھو. اینڈ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی گریٹنس کے بارے میں ذکر کیا. اینڈ ناؤ اب ہم اس سورہ کی شروعات کرتے ہیں، اور اس سورہ کی شروعات ہوتی ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو اللہ سے سچ میں ہدایت طلب کرتے ہیں، جو سچ میں اللہ تعالیٰ سے پیار اور اللہ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو گائیڈنس چاہیے ہی نہیں، جو سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں، بس اگنورینس میں جی رہے ہیں، تو ان کے لیے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ قرآن ہے ہدایت، لیکن یہ ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی. سو آیت 1 to 5 دیر آر ٹائپس آف پیپلس ان قرآن. فرسٹ دا بلیورس یعنی کہ مومنین، دا ڈس بلیورس یعنی کہ کافرین، دا ہپوکریٹس یعنی کہ منافقین. پھر اس کے بعد کوالٹیز یعنی کہ کریکٹرسٹکس آف ٹرو بلیورس کے بارے میں بتایا کہ تیز ورسز ڈسکرائب کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر، اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، نبی کے طریقے پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ تو نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اینڈ دین آیت 6 to 7 میں ذکر ہے ڈس بلیورس کا یعنی کہ کفار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروپ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جو ڈس بلیورس ہیں، جو کہ اللہ پر بالکل یقین رکھتے ہی نہیں ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ. ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا تھا، یعنی کہ مہر لگ چکی تھی. تو اس سے ریلیٹڈ ایک ترمذی حدیث ہے جو اس طرح ہے کہ دلوں پر مہر کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 8 to 16 میں ہپوکریٹس یعنی کہ منافقین کا ذکر کیا ہے کہ منافقین وہ ہیں جو شو کرتے ہیں کہ وی آر بلیورس بٹ ان ایکچوئل وہ صرف دکھاوا کرتے تھے. یہ وہ ہیں جو اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو وہ اللہ اور نہ اہل ایمان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے. لوگوں کو گمراہ کرتے، فتنہ فساد پھیلاتے اور اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے، اور ان سے جب کہا جاتا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان لاؤ تو ان کو نعوذ باللہ بیوقوف بتاتے، اور جب کہا جاتا فساد مت پھیلاؤ تو کہتے تھے ہم تو صلح کرنے والے ہیں. سو دے لیو ان سیلف ڈیلیوژن، ہم سچ ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بٹ ایکچوئل اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والا اور کرنے والا. اینڈ وہ دکھاتے کہ ہم بلیورس ہیں، ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ پیٹھ پیچھے ایمان کے خلاف سازشیں کرتے تھے. دے چوز گمراہی اوور ہدایت. اینڈ اس کے بعد آیت 17 to 20 میں اللہ تعالیٰ نے ہپوکریٹس کے ایگزامپلس دیے ہیں کئی چیزوں سے. جو پہلا ایگزامپل دیا وہ تھا ڈارکنیس اینڈ لائٹ کا، کہ اللہ سیز منافقین تھوڑے وقت کے لیے ایمان لاتے ہیں، انہیں لگتا ہے اب روشنی مل گئی، حلال حرام خیر اور شر کو پہچان گئے، پھر جیسے ہی مشکل آتی ہے تو وہ دور ہو جاتے ہیں، مینس روشنی چلی جاتی ہے، تو ان کا ایمان بس زبان تک ہی ہوتا ہے. اللہ ڈسکرائب 3 کنڈیشن آف ہپوکریٹس کی دے آر ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ، یعنی کہ ڈیف ہیں حق کی بات نہیں سنتے، ڈم ہیں سچ بولتے نہیں، بلائنڈ ہیں حق کو دیکھتے نہیں. اینڈ پھر اللہ تعالیٰ نے اندر ایگزامپل دیا ہپوکریٹس کا جو ڈسکرائب کیا اللہ تعالیٰ نے بارش اور اسٹورم سے. وہ لوگ حق کو دیکھتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے کان بند کر لیتے ہیں، ان سب کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے. مسلمانوں پر یا اسلام پر کبھی بھی مشکل آتی ہے تو وہ حیران کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کے ایمان اور ان کا فیتھ ہے ٹیمپریری تھا، بٹ اللہ نوز ایوری انٹینشن اینڈ ایوری ایکشن آف ہپوکریٹس. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، جو ہمارے لیے بنائی ہیں، اللہ کی بلیسنگس ہیں جو ہمارے لیے ہیں، وہ بیان کیے ہیں کہ اللہ نے ہم انسانوں کے لیے روزی، ہوا، پانی، زمین، آسمان، یہ سب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اسی نے یہی سب ہمارے لیے پیدا کیا ہماری ضرورت کے لیے. تو
اللہ ताला कहता है कि तमाम ज़रूरियात का मुहैया करने वाला मैं हूँ, तो फिर तुम मुझे छोड़कर यानी कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत क्यों करते हो? दूसरों को उसका शरीक क्यों ठहराते हो? अगर तुम अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हो तो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत और उसको किसी का शरीक ना करें। एंड फिर अल्लाह ताला उन लोगों को चैलेंज करते हैं जो कुरान पर शक करते हैं, डाउटफुल हैं कि अगर कुरान सच्चा नहीं है तो उस जैसी एक सूरा ही बना कर दिखाओ। अगर नहीं बना सकते और ना ही कभी बना पाओगे तो जलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपने जिन लोगों से अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है जन्नत का, उसके बारे में ज़िक्र करते हैं कि अपने ख़ास बंदों को जन्नत की बशारत सुनाते हैं और रिवार्ड्स बताते हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवे, नहरें एक्सेट्रा फॉर दोज़ पीपल जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं पावर ऑफ क्रिएशन एंड रियलिटी ऑफ फेथ एंड रिजेक्शन। आयत 26 to 29 में ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह सेज़ वो छोटी सी चीज़ जैसे मच्छर हो या उससे छोटी मखलूक की मिसाल दे। जो ईमान वाले हैं या जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की हिकमत हर बात में ढूंढ लेते हैं, और गुमराह उसको करती है जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, अल्लाह की वादा खिलाफ़ी करते हैं, सच को झुठलाते हैं और फसाद फैलाते हैं। एंड अल्लाह सेज़ कि ज़िंदगी देने वाला मैं यानी कि अल्लाह है, मौत के बाद ज़िंदा भी वही करेगा, तो उसका शरीक क्यों ठहराना? ताकि हम समझें कि क्रिएशन और कंट्रोल सब अल्लाह के हाथ में है। नाउ सेल्फ रिफ्लेक्शन देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्सेस 1 to 29 कि क्या हम लोग सिर्फ कुरान रीड कर रहे हैं या फिर कुरान से गाइडेंस भी ले रहे हैं? क्या हम नमाज़ टाइम पर अदा कर रहे हैं या नहीं? क्या हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है उसमें से? और हम ये देखें कि हम इन तीनों ग्रुप में से किस ग्रुप में रिलाई करते हैं। क्या हम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हैं कि नहीं? मुश्किल में सब्र करते हैं और शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का? क्या हम अल्लाह को किसी का शरीक तो नहीं ठहराते? और बेशक ये सच है कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत करता है। या अल्लाह हमें भी उन लोगों में चुन ले और हमें सुनने कहने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। या अल्लाह हम सबको कुरान के करीब कर दे, आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम एंड इब्लीस एंड सो ऑन जो भी स्टोरीज़ होंगी उनको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, एंड अगर आप वाकई में इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। अस्सलामु अलैकुम।